اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار کار چلانے اور نشانہ لگانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگیں اور وہ موقع پر دم توڑ گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صدام حسین۔ صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والے داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئیں۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر باد کہا اور شہر تکریت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام حسین کو عراق کی نو آبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعے کا اس قدر زیادہ شوق تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف چند سال گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نو آبادیات حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت باعث پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے باعث پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ صدام حسین بھی باعث پارٹی کا ایک اہم رکن تھا، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار کار چلانے اور نشانہ لگانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگیں اور وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں باعث پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور حمو الباقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ حمو الباقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا اور انہیں باعث پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ باعث پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لوگ باعث پارٹی کی مخالفت کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتا۔ اس دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر صدام حسین کی سیاسی عزائم میں بھی
اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ خود عراق کے صدر بننا چاہتے تھے اور بالآخر انہوں نے 16 جولائی 1979 کو حمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ دار قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام عرب ممالک اور امت مسلمہ کو ایک ایک کر کے ان پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی۔ صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں، تو ساتھیوں نے منع کر دیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ صدام نے پھر اصرار کیا تو چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی تو ایک بندہ آیا۔ صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا۔ صدام کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور بات پورے علاقے میں پہنچ گئی۔ پورا علاقہ جمع ہو گیا، لوگ صدام حسین کا مصافحہ کرتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام حسین نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ صدام نے کہا بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے، صدام زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی محفوظ تھی۔ یوں سمجھیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ عرب نے پہلی بار خلافت عثمانیہ اور اسلامی حکومت کی پیٹھ پر خنجر مارا اور دوسری بار اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا۔ صدر کرنل قذافی کی صدام حسین کو تنہا کر دینا، یوں امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین تختہ دار پر لٹک گیا۔ آخری الفاظ صدام کے امت مسلمہ کی حکمرانوں، جاگو، خنزیر تمام امت مسلمہ کو ایک ایک کر کے نوچ رہے ہیں۔ صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہے، پہلے عراق پر اور اب شام پر ظلم بربریت جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک صدام زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین زندہ تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ ہے، فلسطین میں ظلم ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ اللہ ترکی کو فتح نصیب فرمائے اور طیب رجب اردگان کو اللہ عمر دراز نصیب فرمائے، آمین۔ یا اللہ، ہم نے سنا تھا کہ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ یا اللہ تو نے فرعون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے قارون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے نمرود کو بھی غرق کیا، اور کام ہمارے بھی عذاب والے ہی ہیں، لہٰذا اپنی پاک آرمی کا ساتھ دے۔ ایمان کا حصہ سمجھ کر اپنے بچوں اور گھر کے ہر فرد کے دلوں میں پاک آرمی کی محبت اجاگر کریں۔ باقی رہی بات سیاستدانوں کی، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو اپنے ماں باپ اور اولاد کے نہیں بن سکتے وہ ہمارے کیا بنیں گے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پاک صدام حسین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔